वालेकुम नाजरीन हरकले वशक्ते खुश आमदीद। मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट। आप सबको मैं वेलकम कहता हूं हमारे प्रोग्राम पे। मेरा ताल्लुक है एक छोटे से प्यारे से शहर से जिसको लोग लिटिल इंग्लैंड के नाम से जाना जाता है। अब लोग जो हमारे प्रोड्यूसर साहब हैं और बाकी जो होंगे वो हैरान होंगे कि यार ये किस तरह इंग्लैंड से बंदा आ गया है और पगड़ी पहन के लुंगी पहन के और अटायर में आ गया है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, ये एक शहर को लक़ब दिया गया है। अब वो शहर कौन सा है? वो शहर एक जो 4 खुश्क पहाड़ है बलूचिस्तान के, उनके बीच में एक छोटा सा प्यारा सा शहर है जिसको कहते हैं कोयटा। और मेरा ताल्लुक है उस शहर से और आप सबको वेलकम कहते हैं कोयटा वाल पे। नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं K2 का शुक्रिया करना चाहूँगा कि K2 पे हम देखते हैं कि डिफरेंट तरह के प्रोग्राम होते हैं। हम देखते हैं कि हम गिलगित को भी कवर करते हैं, हम साउथ पंजाब को, चित्राल को, हर लिहाज से हम जो है वो रंग पाकिस्तान के वो दिखाते हैं उसमें। और जो रंग उसमें जो वो रह रहा था वो एक मिसिंग तो नहीं था उसको मैं कहूँगा, क्योंकि हम वैसे भी कोयटा सेंटर से प्रोग्राम्स आते थे, लेकिन एक इस तरह का एक स्पेसिफिक प्रोग्राम जिसको कोयटा वाल कहते हैं, कोयटा वाल के नाम से हमने उसका नाम रखा है, वो हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको बलूचिस्तान के रंग, बलूचिस्तान की सकाफत, बलूचिस्तान की गीत, बलूचिस्तान के गेस्ट वहाँ से हमारे पास आएंगे और हम ज़्यादा से ज़्यादा बलूचिस्तान के बारे में जानेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बलूचिस्तान के बारे में हम बातें करेंगे। अब नाज़रीन, अब K2 का इस चीज़ पे मशहर का सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, उसके बाद कैवान साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और मैनेजमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी है कि मैं एक जो कोयटा का प्रोग्राम है वो होस्ट करूँ। अब ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी एजाज़ की बात भी है और मेरे लिए बड़ी अचीवमेंट मैं इसको समझूंगा, क्योंकि मैंने हमेशा अपनी लाइफ में कोशिश की है कि मैं जितना हो सके बलूचिस्तान को कवर करूं, चाहे वो डॉक्यूमेंट्रीज़ हों, चाहे वो म्यूज़िक वीडियोज़ हों, किसी तरह से भी हो, फोटोग्राफी हो। मैंने हमेशा कोशिश की कि मैं बलूचिस्तान को ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रेजेंट करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा उनके बारे में, लोगों के बारे में बता सकूँ, जगह के बारे में बता सकूँ, क्योंकि लोगों को इतना उसके बारे में पता नहीं होता। और अब चूँकि ये प्रोग्राम हमें अभी मिल गया है तो इस प्रोग्राम पे हम ज़्यादा से ज़्यादा उसी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, मौजू पे। और मेरे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आ गई है कि मैं अपने एरिया को ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रेजेंट कर सकूं उसको और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसके बारे में बता सकूं। अब नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हो गया क्या? इस प्रोग्राम में हमारे पास होंगे कुछ सेगमेंट्स। अब उन सेगमेंट्स में जो हमारे पास पहला सेगमेंट होगा वो होगा अहवाल बलूचिस्तान के नाम से। अहवाल बलूचिस्तान में अब क्या होगा? अहवाल बलूचिस्तान में ये होगा कि हम देखते हैं कि अहवाल कश्मीर होता है, अहवाल गिलगित चित्राल होता है, डिफरेंट तरह के अहवाल होते हैं जिसमें हम उन एरिया स्पेसिफिक न्यूज़ कवर कर रहे होते हैं। अब इसी तरह अहवाल बलूचिस्तान भी हम एक नया शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम बलूचिस्तान के बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा खबरें जो है वो ला के देंगे। अब उसके बाद क्या होगा? उसके बाद फिर हमारे पास कुछ पैकेजेस आया करेंगे कोयटा से, जो कि अब्दुल्ला चगज़ई साहब हमें दिया करेंगे। वो पैकेजेस जो हैं उसमें डिफरेंट हम कोयटा की, बलूचिस्तान की जगहों को कवर करेंगे, जिसमें कल्चर भी होगा। जैसे कि अभी रिसेंटली अब्दुल्ला चगज़ई साहब ने कोयटा शहर में जो सिख बरादरी है और उनके जो रिलीजियस प्लेसेस हैं उनको उन्होंने कवर किया। इसी तरह डिफरेंट तरह के पैकेजेस जो हैं वो हमें ला के देंगे। अब नाज़रीन, इसके बाद जो पैकेज होगा, हमारा जो सेगमेंट होगा वो इस तरह से होगा कि नाजरीन, मैं पहले K2 शहर का शो में बैठता था, अमाद गुल साहब हमारे साथ होते थे वीकेंड स्पेशल पे, जिसमें कहकशां भी होती थी, और मैं मोस्टली उसमें भी बलूचिस्तान के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताता था, जिसमें हम बलूचिस्तान की बिल्डिंग्स कवर करते थे। कोयटा के जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं, संडे मन हॉल हो गया, बूट हाउस हो गया, इस तरह डिफरेंट बिल्डिंग्स थे काफ़ी, फ्री मेसन्स हॉल हो गया, उन सबको हम कवर करते थे। फिर उसके अलावा मैंने बलूचिस्तान में जो डिफरेंट हमारी जियोलॉजिकल कुछ इस तरह अजूबे, मैं कहता हूँ कि जैसे ज़मीन खुल गई हो और कुछ अजूबे इस तरह से बाहर आ गए हों, और नेचर, वही बात है ना कि इंसान कभी कभी हैरान हो जाता है कि ये किस तरह हुआ, ये कहाँ से आए और किस तरह यहाँ पे पाए गए, लेकिन वो बलूचिस्तान में हमारे पास मौजूद हैं। उसमें वॉल्केनोज भी हमारे पास, उसमें कराकूल स्टाइल की, कराकुली कैप अपने अगर देखिए उस तरह के पहाड़ भी होते हैं। तो ये पैकेजेस जो है मैं आपके लिए लाया करूँगा। इसमें हम फोक टेल्स भी कवर करेंगे, इसमें हम जो डिफरेंट तरह के जैसे हमारे वहाँ पे किस्से होते हैं उन सबको मैं कवर करूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो पैकेजेस हैं मैं आपके लिए लाऊँगा। उसके बाद नाजरीन और क्या होगा? बलूचिस्तान की गीत, बलूचिस्तान की सकाफत, बलूचिस्तान के गाने। ये एक बहुत बलूचिस्तान में कहता हूँ ऐसी जगह है जहाँ पे जो रिच है आर्टिस्ट से, यहाँ पे तरह तरह के आर्टिस्ट हैं। आप फाइन आर्ट्स की फील्ड में जाएँ, आपको बलूचिस्तान से बेहतरीन टैलेंट मिलेगा। आप म्यूज़िक में जाएँ, आपको बलूचिस्तान से बेहतरीन टैलेंट मिलेगा। एक्टिंग में जाएँ, बेहतरीन टैलेंट मिलेगा। किसी भी आप आर्ट्स की फील्ड में जाएँ, आपको बलूचिस्तान से बेहतरीन आर्टिस्ट्स मिलेंगे। तो इसी तरह हम बलूचिस्तान के कुछ गीत लाया करेंगे, जिसमें हमारे पुराने सिंगर्स भी हुआ करेंगे, जिसमें हमारे नए सिंगर्स भी हुआ करेंगे। अप एंड कमिंग एज के जो हमारी म्यूज़िक जॉनराज वो कवर कर रहे हैं, उसके बारे में हम आपको म्यूज़िक जो है वो सुनाएंगे। तो नाजरीन, इसी तरह जो प्रोग्राम का सिलसिला चलता रहेगा और आखिर में हमारे साथ आएंगे गेस्ट कोयटा से।
بلوچستان سے جن کا تعلق ہوگا. تو وہ گیسٹ جو ہے ہمیں زیادہ سے زیادہ بلوچستان کے بارے میں بتائیں گے کہ ان کے ٹائم پہ جب وہ بڑے ہو رہے تھے, جب کوئٹہ شہر میں رہ رہے تھے, اس ٹائم پہ حالات کس طرح تھے. اور ہمارے پاس جوان لوگ بھی آئیں گے, جو جوان لوگ بھی اپنے ایکسپیرینسز شیئر کریں گے. تو ہم ایک کلیکٹیو جو ہو سکتے ہیں نا ایفرٹ, وہ ہم کریں گے جس میں آپ کو زیادہ سے زیادہ پرسپیکٹیو ہوگا بلوچستان ریلیٹڈ, وہ ہم آپ کو دیں گے. تو ناظرین اب اسی طرح شو کو آگے چلاتے ہیں کوئٹہ وال کو, اور ہم چلتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف. اس پہلے سیگمنٹ میں کیا ہوگا, ہم یہاں سے ایک لمبے سفر پہ جائیں گے کوئٹہ. کوئٹہ میں جیسے ہی ہم پہنچیں گے وہاں پہ ہمیں جابر شاہ صاحب کریں گے السلام علیکم. جابر شاہ صاحب پھر کیا کریں گے, جابر شاہ صاحب ہمیں بہترین سے خبریں جو ہے وہ دیں گے, بلوچستان کی خبریں. موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ جو نیوز میڈیا ہے اس میں کچھ چیزیں مس آؤٹ ہو جاتی ہیں, لیکن اب چونکہ ہمارے بلوچستان ہمارے پاس ہے تو زیادہ سے زیادہ ہمارے پاس خبریں ملیں گی. تو جابر شاہ صاحب کے پاس ہم چلیں گے, ہمیں خبریں سنائیں گے. تو اوور ٹو یو جابر شاہ صاحب. جی ایان شکریہ. یقیناً ناظرین اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئٹہ شہر اور بلوچستان کا دارالخلافہ ہے. تو ادھر سے پہلا خبر دیتے ہیں کہ گزشتہ دنوں کوئٹہ شہر کے مغربی بائی پاس جبل نور سے تقریباً 150 پرانی نسخے اور قدیم اوراق شیشے توڑ کے نامعلوم افراد جو ہے وہ قرآنی آیات کو, وہ اوراق جو تھے وہ لے گئے اور یہ سرنگ میں رکھے گئے تھے. اور 1992 میں جو ہے یہ سرنگ کھودا گیا تھا, جس میں کوئٹہ شہر میں جتنی بھی اوراق قرآنی ہے وہ ضائع ہونے کی بجائے جو ہے وہ جمع کیا جاتے تھے اور اس سرنگ میں وہاں پہ رکھی جاتے تھے. بعد میں جو ہے اس سرنگ میں کافی اچھے بہترین طریقے سے ان کے لیے شوکیس بنائے گئے, جس میں قرآنی آیات جو ہے وہ رکھے گئے تھے. گزشتہ دنوں نامعلوم افراد آئے ہیں اور وہاں پر ایک شیشہ جو ہے وہ توڑ چکے ہیں اور وہ شوکیس کو توڑے ہیں, اور وہاں سے جو ہے پرانی آیاتیں جو ہے وہ ساتھ میں لے گئے, جس کو یہ لوگ قدیمی آیاتیں بھی بولتے ہیں, قدیمی اوراق بولتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ لے گئے ہیں, جس کا تھانے میں جو ہے نامعلوم افراد کے خلاف FIR بھی درج کی گئی. تاہم اس سلسلے میں کسی قسم کی گرفتاری جو ہے وہ عمل میں نہیں آئی ہے. تو آگے چلتے ہیں, ایک خبر دیتے ہیں بلوچستان کے علاقے جوب کی. وہاں پر کہتے ہیں کہ جی اڈا میدان بائی پاس کے قریب گاڑی پر نامعلوم افراد کی فائرنگ ہوئی, اور فائرنگ کے نتیجے میں 2 نوجوان جو ہے وہ موقع پہ ہی جاں بحق ہو چکے ہیں. اور یہ لوگ جو تھے, یہ نوجوان مقامی لوگ تھے جن کو نامعلوم افراد نے قتل کیا, اور ملزمان جو تھے وہ فائرنگ کرنے کے بعد فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے. تو اگلی خبر دیتے ہیں, کوئٹہ شہر کے ایک نجی ہوٹل میں 3 روزہ پشتون قومی جرگے کا انعقاد کر دیا گیا. جرگے میں سیاسی و مذہبی جماعتوں کے رہنماؤں سمیت قبائلی عمائدین نے شرکت کی. پشتون قومی جرگے میں مقررین کا کہنا تھا کہ پشتون علاقوں میں پشتون مفاد کے خلاف کسی قسم کی پروجیکٹ کی حمایت نہیں کریں گے. یقیناً اس وقت اگر یہ کہا جائے تو بلوچستان کے دیگر علاقوں سمیت بلوچستان کے پشتون علاقوں میں بھی بد امنی جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے. یقیناً لوگ جو ہے وہ رات کے وقت ان علاقوں میں سفر نہیں کر سکتے, اور ایک نوٹیفیکیشن کے مطابق کہ کوئٹہ سے خیبر پختونخوا یا اسلام آباد جاتے ہوئے بھی رات کو جو ہے سفر کرنے سے ممنوع کر دیا گیا, اور تاہم ٹرک والوں کے لیے وہاں پہ کنوائی کا بندوبست کر لیا گیا ہے. تو اگلا خبر دیتے ہیں بلوچستان کی اسمبلی کے حوالے سے جو ہے کہ ٹیشو پیپرز کراچی میں برآمد ہوئے ہیں. کراچی کے ایک نجی ہوٹل میں کسٹمر کو کھانے کے دوران ٹیبل پہ پیش کی جا رہے تھے. عوام کا اسپیکر بلوچستان کیپٹن عبدالخالق پر شک کر رہے ہیں کہ اسپیکر صاحب آپ کے دور میں ٹیشو پیپر تک جو ہے وہ کراچی میں اور ایک نجی ہوٹل میں جو ہے وہ پیش کیے جا رہے ہیں. یقیناً یہ المیہ ہے بلوچستان اسمبلی کا کہ بہت بڑا ادارہ ہے کہ جہاں پر پورے بلوچستان کی نگرانی کرتے ہیں, اور پورے بلوچستان کے ڈیولپمنٹ ادھری سے ہوتے ہیں, پورے بلوچستان کی قسمت لکھی جاتی ہے یہاں سے. تو وہاں بھی اور ٹیشو پیپرز جو ہے وہ پرنٹڈ ٹیشو پیپر وہ جو ہے وہ کراچی کے نجی ہوٹلوں سے برآمد ہو رہے ہیں. تو یہ عوام کا کہنا ہے کہ یہ ایک بڑا المیہ. اس حوالے سے بلوچستانی اسمبلی کا کہ اعلیٰ حکام نے جو اس حوالے سے ایکشن بھی لیا ہے, اور انہوں نے کراچی جا کے وہ ٹیم بھجوایا کہ وہ متعلقہ جو ہوٹل ہے وہاں پر جا کے
ٹیشو پیپرز کے حوالے سے پوچھ گچھ کرے اور کمپنی جہاں سے پرنٹ ہوتی تھی اس کمپنی کے ساتھ بھی انہوں نے رابطہ کیا، تاہم اس حوالے سے قسم کی پیش رفت جو ہے وہ نہیں ہوئی ہے، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ یہ ٹیشو پیپر کس نے بیچے ہیں اور کیوں بیچے ہیں۔ تو دوسری جانب آتے ہیں بلوچستان کے علاقے کیچ تحصیل تربت کے علاقے میں گزشتہ دنوں جو سک میں سڑک کے کنارے ایک دھماکہ ہوا تھا، جس کے نتیجے میں ایک شخص جو ہے وہ جاں بحق ہوا تھا۔ پولیس نے اس کے بعد جو ہے علاقہ گھیرے میں رکھا اور سرچ آپریشن شروع کر دیا تھا۔ پولیس کا کہنا تھا کہ سی ٹی ڈی اور دیگر تحقیقاتی ادارے دھماکے کی نوعیت کے بعد دھماکہ خیز مواد کا تعین کیا۔ یاد رہے کہ گزشتہ کئی دنوں سے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بم دھماکوں کے واقعات جو ہے وہ رونما ہو رہے ہیں، اور اس طرح فورسز کے اوپر بھی دھماکے ہو رہے ہیں، عام لوگوں کے اوپر بھی دھماکے ہو رہے ہیں، اور اس حوالے سے اب تک جو ہے کافی پولیس یا ایس ٹی ڈی والوں کو جو ہے انہوں نے دہشت گردوں کو مارا بھی ہے اور گرفتار بھی کیا ہے، اور اس سلسلے میں یہ لوگ بھی اقدامات کر رہے ہیں۔ تاہم یہ سلسلہ ابھی تک نہیں تھما ہے جب تک ہمارے پورے بلوچستان کے حالات بہتر نہیں ہوتے، تو اس سلسلے جو ہے نا یہ جاری رہیں گے، اور یقیناً اس وقت گوادر سے لے کر جوب تک جو ہے جتنی بھی سڑکیں ہیں ان کے اوپر رات کو جو ہے سفر کرنا محال کر دیا گیا، اور رات کو سفر کرنے والے افراد جو ہے اکثر اوقات مختلف مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آتے ہیں لیوز فورس یعنی پشین میں لیوز فورس پشین کی کامیاب کارروائی میں پشین کی کلی تراٹا پلوان کلی سے اغوا ہونے والے اسسٹنٹ کمشنر پشین ظہیر احمد زہری کی خصوصی ہدایت پر لیوز اسسٹنٹ بٹیزائی نے وہاں پر جو اغوا ہوا تھا کوئی بچہ، تو اس حوالے سے انہوں نے کارروائی کی، جہاں پہ اغوا کار تعاقب کرتے ہوئے کلی بٹیزائی کی حدود میں گرفتار کر لیا۔ اور بلوان کلی تراٹا پشین سے احسان اللہ والد علاء الدین قوم کاکڑ تقریباً 11 سال ساکن کراٹا سے تعلق رکھنے والا 13 سالہ ساکن تراٹا کو پلوان گلی سے اغوا کر دیا گیا تھا موٹر سائیکل پہ، اس کو بازیاب کر دیا گیا، جس کی اطلاع موصول ہونے پر انہوں نے وہاں پر کارروائی کی، اور کارروائی کرتے ہوئے بچے کو بازیاب کیا اور ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ اور اگلا خبر دیتے ہیں لورالائی کے حوالے سے۔ لورالائی میں پوست کی کاشت کے خلاف آپریشن اسسٹنٹ کمشنر میختر یحییٰ خان اور اسسٹنٹ کمشنر اجمل خان نے مشترکہ طور پر یہ کارروائی کی ہے، اور پولیس فورس شامل تھے اس کارروائی میں۔ آپریشن کا آغاز میختر کے علاقے مختر چھینا سے کیا گیا، جہاں 60 ایکڑ زمین پر پوست کی کاشت کی گئی تھی۔ کارروائی میں 48 سولر کے شیشے، 8 سیمرسیبل اور 1 کنورٹر قبضے میں لے لیا گیا، جبکہ درجن کے قریب بروز کی پترل ڈال کر بند کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ میختر کے علاقے میں 4500 ایکڑ زمین پر پوست کی کاشت بھی جاری تھی، وہاں پہ بھی چھاپے مارے گئے، جبکہ اس میں ملوث ذمہ داروں کی تعداد 800 کے قریب ہے۔ ان تمام ذمہ داروں کو ڈپٹی کمشنر لورالائی مہران بلوچ کی دستخط سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا کہ آپ لوگ جو ہے یہ کاشت جو ہے یہ نہ کرے ورنہ گرفتار کر دیے جاؤ گے۔ تو یقیناً ناظرین آپ نے دے دیا یہاں سے بلوچستان کے مختلف علاقوں کے احوال اور کوئٹہ کا احوال دے دیا، تو میرا تو خیال یہ کہ ابھی چلتے ہیں پھر اسلام آباد سینٹر، وہاں پہ ایان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، چلتے ہیں ایان کے پاس۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک ٹو کوئٹہ وال۔ جابر شاہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ جو آپ نے ہمیں اتنی زیادہ خبریں جو احوال بلوچستان میں آپ نے ہمیں دی۔ ناظرین اس میں ایک چیز بڑا کروشل امپورٹنٹ ایک چیز ہے جو کہ میں ڈسکس کرنا چاہوں گا، بتانا چاہوں گا کہ جبل نور جو کہ کوئٹہ میں ایک جگہ ہے، جو کہ غار سی جگہ ہم نے کوئٹہ میں دریافت کی، اور اس میں یہ ہے کہ جو قرآن پاک دنیا بھر میں شہید ہوتے ہیں تو وہ وہاں سے جبل نور میں آتے ہیں اور جبل نور میں ان کو سنبھالا جاتا ہے۔ تو یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ تھوڑا افسوسناک سا ہے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے، قرآن کی بھی بے حرمتی ہے، اور پھر وہی بات ہے کہ اتنی پیاری جگہ ہے تو اس کی جو سینکٹیٹی ہے وہ اس کو ہم سنبھال کے رکھیں، اور جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ لوگ کو اس کے بارے میں بتائیں۔ تو جابر شاہ صاحب کا بہت شکریہ کہ آپ نے اوور آل اکراس بلوچستان جو ہے ہمیں خبریں دی ہیں۔ ناظرین یہی سلسلہ جو ہے ہمارا خبروں کا چلتا رہے گا، ہر ایپیسوڈ میں آپ کو نئے خبریں ملیں گی، اور جابر شاہ صاحب ہمیں اسی طرح جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ انفارمیشن ہمیں دیتے رہیں گے، زیادہ سے زیادہ ان سے ہم بات چیت کریں گے، اور کبھی کبھی یہ بھی ہوگا کہ کچھ ڈیفرنٹ جگہ پہ جا کے وہ کور کریں گے۔ اور یہ جو آج انہوں نے جگہ جہاں پہ یہ انہوں نے اپنا جہاں پہ احوال دیا ہے،
یہ کوئٹہ کا ایک بڑا خاص جگہ ہے کیونکہ یہ سرینا اس کے بالکل یہ جو چوک ہے یہ زرغون روڈ اور حالی روڈ جو ہے اس کے بیچ میں چوک ہے. اس کے بیک سائڈ پہ آپ کا آرمی ریکروٹمنٹ سینٹر ہے, اس کے رائٹ سائڈ پہ سرینا ہے. تو سرینا جو ہے وہ بھی کوئٹہ کی ایک بہت بڑی اس طرح ایک نون لوکیشن ہے. تو میں نے کہا میں ناظرین کو بتاتا چلوں کہ یہ وہ کون سی جگہ ہے. اور بالکل اسی کے چوک کے اس سائڈ پہ ہماری بلوچستان اسمبلی ہے, اس کے پیچھے پی آئی اے آفس, پی ٹی وی کا آفس ہے, اور اس کے اس سائڈ پہ جو ہے وہ بلوچستان ہائی کورٹ ہے. تو یہ بڑا ایک خاص چوک ہے. میں نے کہا میں ذرا لوگوں کو اس کے بارے میں بتاتا چلوں. تو ناظرین یہی سلسلہ چلتا رہے گا. ابھی ہم کیا کریں گے, ابھی ہم جو ہے ثقافت بلوچستان کی اب ہم آئیں گے اس کی طرف. اب ثقافت ہوتی ہے ڈفرینٹ طرح کی. ابھی آپ جس طرح ہمارا سیٹ دیکھ رہے ہیں, ہم نے کوشش کی ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے اس کو تھوڑا ایک کوئٹہ کا جو ہے وہ ٹچ دے سکیں. اور میں بھی جو تھوڑا بیٹھ گیا ہوں, سہم سا بیٹھ گیا ہوں, ابھی تھوڑا ریسٹ کر رہے ہیں. شنے چائے میرے ساتھ پڑی ہوئی ہے, شنے چائے بھی ہم پئیں گے. آگے گیسٹ آئیں گے, گیسٹ کو بھی ہم شنے چائے پلائیں گے. اور ناظرین اسی طرح ہم اس کو چلائیں گے. اور ہمارے جو ثقافت کے اوپر اب بات کر رہے ہیں, تو ثقافت میں آج ہم جس چیز کو کور کریں گے وہ ہمارے ایک بلوچستان کے جانے مانے پرانے ہمارے ایک سنگر ہیں, ان کے ہم گانا آپ کو سنائیں گے جن کا نام ہے عزیز بلوچ صاحب. عزیز بلوچ صاحب کے ہم آپ کو گانے سنائیں گے. اور اسی طرح اگلے ایپیسوڈز میں جو آنے والے ایپیسوڈز ہوں گے وہاں پہ ہم آپ کو ڈفرینٹ سنگرز جو کہ پرانے بھی ہوں گے, اس میں نئے بھی ہوں گے, جس میں پرانے جانراز بھی ہوں گے, نئے جانراز بھی ہوں گے. تو یہ ان سب کو کور کر کے ہم جو ہے ایک گلدستہ بلوچستان جو ہے آپ کو پیش کریں گے. تو اب چلتے ہیں اپنے گانے کی طرف جو کہ عزیز بلوچ صاحب کی ایک پیاری سی آواز میں ایک گانا ہے. تو پروڈیوسر صاحب گانا چلا دیں لوگوں کے لیے. ویلکم بیک ناظرین. یہ جو گانا آپ نے سنا ہے عزیز بلوچ کی آواز میں, میں نوٹس کر رہا تھا اسٹوڈیو میں کہ ہمارے ساتھ جلیل صاحب ہمارے ایک بڑے ہمارے یہاں پہ کھڑے ہوئے تھے, کیمرہ مین ہمارے رحمت بھائی ہیں, انمول بھائی ہیں. تو گانا جیسے ہی لگے تو گانے شروع کے ساتھ ہی نا وہ ٹانگیں نا ایسا ٹھک 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 ٹھک, تو وہ جو بیٹ تھی نا ان کو وہ تھوڑا جو سے جھوم اٹھے. تو یہ ایک ہماری جو گانے ہیں اس کی تھوڑی اسپیشل ایک چیز ہوتی ہے جس سے انسان تھوڑا جھوم اٹھتا ہے اور تھوڑا خوش ہو جاتا ہے. ناظرین اب ہم آتے ہیں اپنے گیسٹ کی طرف. آج جو ہمارے ساتھ گیسٹ ہیں, میرے لیے بڑی اعزاز اور ایک آنر کی بات ہے کہ میرے ساتھ جو آج گیسٹ موجود ہیں یہ میرے استاد بھی رہے ہیں. میں نے ان سے بہت زیادہ سیکھا ہے اور میرے لیے ایک فخر کی بات یہ ہے کہ بلوچستان کے جو انیشل ڈیز تھے, ایک میڈیا کا جب ریولوشن آ رہا تھا تو اس میں جو ڈرامے تھے اس کا جو میرے گیسٹ ہیں ان کا اس ریولوشن پہ بہت بڑا ہاتھ ہے. وہ جو ڈرامے بن رہے تھے بلوچستان کے جتنے بھی ایک میڈیا کے لحاظ سے وہ ہو رہا تھا, جس طرح میں نے آپ کو بتایا. تو میرے جو گیسٹ ہیں آج میرے استاد رائٹر ہیں, ڈائریکٹر ہیں, ایکٹر بھی شاید ہوں گے, وہ تو پتہ چلے گا. تو میرے ساتھ موجود ہیں سر شکیل عدنان ہاشمی. سر آپ کیسے ہیں سر؟ تھینک یو, بہت شکریہ. بہت شکریہ. بہت شکریہ سر, آپ نے ٹائم نکالا اپنے اسٹوڈنٹ کے لیے. میں نے آپ کو ایک دفعہ بلایا سر, آپ اسی میں پہلی بلاوے میں آ گئے سر. بہت آنر کی بات ہے میرے لیے. اینڈ تھینک یو سر فار جوائننگ اس. میں بہت زیادہ تعریف تو نہیں کروں گا آپ کی, ہاں ماشاء اللہ. لیکن ایک چیز میں نے دیکھی یونیورسٹی میں جب میں نے جوائن کی, یونیورسٹیز جوائن کی, ویسے تو جو اینتھروپولوجی ہے پورے اس ایریا کی, جی سر, بلوچستان کی, اس کو چونکہ میں وہیں کا ہوں, میرا تعلق بھی بلوچستان سے ہے اور براٹ اپ سارا کا سارا وہیں رہا, اور جو پورا کلچر ہے اس کو جتنا ہم نے دیکھا شاید, تو اس سے نتیجہ اس سے تو نہیں نکلتا تھا جب میں بلوچستان میں تھا. جب میں بلوچستان سے باہر نکلا تو مجھے اندازہ ہوا کہ وہ کون سی ایسی اللہ تعالیٰ نے وہ نعمتیں اس خطے کو دی ہیں, خاص طور پہ کوئٹہ کو, جو کہ پاکستان میں آپ کو شاید کم نظر آئیں. اور ان میں جو سب سے اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ وہ پورے کا پورا خطہ جو ہے جسے ہم ساؤتھ ایشیا کا, میں تو سمجھتا ہوں کہ علامہ اقبال نے جس طرح کہا تھا کہ یہ پورے اس خطے کا دل ہے. یہ جی سر, 100% سر, پورے اس خطے کا دل ہے کہ اگر افغانستان اور اس سے ملحقہ علاقہ اگر امن میں ہے تو آپ سمجھے کہ ایشیا امن میں ہے. بالکل 100% سر. تو واقعی بلوچستان اور خاص طور پہ کوئٹہ جو ہے وہ ایک اسکول آف, میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک اسکول آف تھاٹ ہے. جی سر. سر آپ کا بڑا مشہور گروپ بھی ہے فیس بک پہ, کوئٹہ اسکول آف تھاٹ کے نام سے. بالکل, میں نے اس کو جوائن بھی کیا سر. تو اسکول آف تھاٹ سے مراد یہ کہ جو سوچنے کا انداز ہے, آپ یقین کریں میری کلاس میں ہر 4 months کے بعد نیا بیچ آ جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا, آپ میری کلاس میں تھے, آپ نے دیکھا ہوگا میں بالکل فرسٹ ڈے میں بچوں سے لکھواتا ہوں پین اسکیچ. جی سر. اور پین اسکیچ میں یہ ہوتا ہے کہ سائیکو انالیسس ہم کرتے ہیں بچوں کو, جی سر, رائٹ. اچھا, پھر میں خاص طور پہ ان کو میں یہ انسٹرکشن دیتا ہوں کہ آپ اپنے علاقے کا ضرور لکھیں, آپ کس علاقے سے ہیں.
تو آپ یقین کریں کہ اب یہ کوئی ڈسکرمنیشن تو نہیں ہے یا ہم کوئی اس کو بائسنس نہیں کہیں گے. میں چونکہ استاد ہوں جی سر. تو استاد کو بھی باعث نہیں ہوتا. تو میں نے یہ دیکھا کہ وہ ایک شعر ہے علامہ اقبال کا کہ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی یا بندہ ہے صحرائی یا مرد کوہستانی. وہ لوگ جو صحراؤں میں رہتے ہیں یا وہ لوگ جو پہاڑوں میں رہتے ہیں ان کا سوچنے کا انداز جو ہموار سطح پہ رہنے والے لوگ ہیں یا ایگریکلچر سوسائٹی میں رہنے والے لوگ ہیں ان سے انٹائرلی ڈفرینٹ ہوتے ہیں. بالکل. تو ہوا یہ کہ جب شروع میں کوئٹہ کے اسٹوڈنٹ آئے, یہ میں بات کر رہا ہوں آپ سے 2015 کی خال میں. جی سر. 12 میں آیا تھا یہاں اسلام آباد اور 15 میں نے یونیورسٹی جوائن کر لی تھی. تو مجھے بڑا اچھا لگا. مجھے اس لیے اچھا لگا کہ ہم چونکہ آئیڈیاز پہ کام کرتے ہیں, ٹھیک ہے, بیسک ہمارا کیا ہوتا ہے, تھیم ہوتا ہے, تھیم یا آئیڈیا. تو وہ بچے جن کا تعلق پہاڑوں سے تھا, وہ بچے جن کا تعلق صحراؤں سے تھا, ان کے آئیڈیاز جو ہے آؤٹ آف دا باکس تھے. 100% سر. اچھا, وہ ایسے آئیڈیاز لے کے آتے تھے کہ وہ کلیشے نہیں ہوتے تھے. جی جی, ہے نا, ہٹ کے ہوتا تھا, ہٹ کے ہوتا آؤٹ تھا, آف دا باکس. اچھا, یہ تو میں اس نوجوان کی بات کر رہا ہوں جو کہ یونیورسٹی میں آ رہا ہے. جی. رائٹ. اب آپ آئیں بلوچستان کے اندر, خاص طور پہ کوئٹہ کا حوالہ میں آپ کو دوں. کوئٹہ میں جو سوچ کا انداز ہے, لوگوں کا سوچ کا انداز ہے, وہ انٹائرلی ہمارے پاکستان کے دوسرے تمام علاقوں سے بہت مختلف ہے. جب تک آپ اس تھاٹ پلین کو آپ نہیں سمجھیں گے, آپ بلوچستان میں کچھ بھی نہیں کر سکتے, کچھ بھی نہیں کر سکتے انورٹڈ کامرس میں. ٹھیک ہے سر. اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ اگر آپ دیکھیں کہ 17 سینچری میں ریل آ رہی ہے بلوچستان میں, اور اگر میں کسی ایک آدمی کا نام لوں, ویسے تو بہت لوگ جنہوں نے بہت کام کیا, تو میں لارڈ سنڈیمن کی بات کروں گا. جی. ٹھیک ہے. اس ایک آپ جس یونیورسٹی میں آپ بلوچستان آئے تو آپ دیکھیں گے کہ پہلا سائنس کالج, جی سر, سنڈیمن لائبریری, بالکل, سنڈیمن ہاسپٹل, جی, سنڈیمن اسکول, سب سے پرانا اسکول فورٹ سنڈیمن ہی ہو گیا نا سر. بالکل سر. ایکچولی تو وہ پلیس تھا فورٹ سنڈیمن میں. جی سر. لیکن اس کو لارڈ سنڈیمن کہتے ہیں اسی لیے سے, اسی کے نام سے وہ شہر بنا فورٹ سنڈیمن, جس کو جوب کہتے ہیں. رائٹ. تو اس نے بہت اچھا. اب آپ دیکھیے کہ اس آدمی کی, لارڈ سنڈیمن کی میں اہمیت بتاؤں آپ کو, کہ اس نے اس پورے علاقے کی جو سائیکی ہے نا, اس کو تو بڑا ڈیپ ڈاؤن اسٹڈی کیا اس نے. اور کبھی آپ اٹھا کے دیکھیں کہ اس نے کس طرح سے اس علاقے میں تبدیلی یہ ہوتی ہے کہ آپ ویرانے میں ایک شہر آباد کر دیں, جسے ہم کوئٹہ کہتے ہیں, ویرانے میں ایک شہر آباد ہوا. بالکل سر. آپ دیکھیں چاروں طرف کچھ بھی نہیں ہے, چاروں طرف پہاڑ ہے, بالکل سر, ایک پیالے کی طرح یہ شہر ہے نا. بالکل سر. اس طرح آپ بلوچستان کے دوسرے علاقوں کو دیکھیں کہ جو فار فلنگ ایریاز ہیں, جہاں آبادیاں کم ہیں, اسکیٹرڈ جو ہے نا وہ پاپولیشن. سر وہی نا, بلوچستان میں اگر سفر کریں تو دیکھتے ہیں کہ اگر ایک سڑک جا رہی ہے تو اس طرف بھی کچھ نہیں ہے, اس طرف بھی کچھ نہیں, اور دور آپ کو ایک گھر نظر آئے گا جھگی سی بنی ہوگی. ایگزیکٹلی. تو بات یہ ہے کہ اس اسکیٹرڈ پاپولیشن کے ساتھ آپ وہ ٹریٹمنٹ نہیں کر سکتے جو آپ ڈینس پاپولیشن کے ساتھ آپ جس طرح سے آپ پالیسی میکنگ کرتے ہیں. جی. ان کے لیے آپ کو بڑا انڈیویجول ہو کے کام کرنا پڑے گا, ہے نا. اچھا, انڈیویجول کے لیے کام کرنا بہت مشکل کام ہے. نو ڈاؤٹ پاکستان میں بہت زیادہ این جی اوز جو ہیں وہ کام کرتی ہیں, اور بلوچستان میں خاص طور پہ این جی اوز نے اپنا جو ان پٹ ہے پروگرس میں یا ڈیولپمنٹ میں, جی سر, ہیومن ڈیولپمنٹ میں بڑا اچھا کام کیا, نو ڈاؤٹ. بالکل سر. فار فلنگ ایریا میں آپ دیکھ لیجئے کہ ہماری جو سرکاری جو ادارے ہیں, جی سر, جہاں وہ نہیں پہنچتے وہاں پر آپ دیکھ لیجئے ہاں این جی اوز آپ کو نظر آئیں گی. جی سر. تو یہ ایک بڑا خوبصورت خطہ جس کو لائم لائٹ میں آنا چاہیے تھا. جب 1984 میں میں نے جوائن کیا پاکستان ٹیلی ویژن, جی, تو میرے لیے بڑا یونیک تھا وہ تجربہ. جیسے آج آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر, بالکل سر, یونیک تجربہ ہے. یہ پوری دنیا ہی جو ڈفرینٹ ہے نا. یہ اب تو خیر ورچوئل ورلڈ آ گیا ہے نا. جی 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 سر, اب تو بہت ریالٹیز آ گئی ہیں. پہلے یہ تھا کہ آپ بڑے بڑے کیمراز ہوتے تھے, کیمروں کی جو ویٹ ہوتا تھا آپ یقین کریں کہ 12 kg 13 kg کافی ہیوی ہوتے تھے کیمرے. اور پھر اسٹوڈیو کیمریز جو تھے, جو کیمراز تھے وہ بہت ہی ہیوی قسم کے ہوتے تھے. آج تو آپ دیکھیں نا کہ بڑے لائٹ قسم کے کیمرے. بالکل سر. اب جیسے جیسے آپ کی ٹیکنالوجی انہینس ہو رہی ہے, ویسے ویسے اس کی جو سائزز ہیں چیزوں کے وہ کم ہوتے جا رہے ہیں نا. پہلے چیزوں کے سائز بڑے ہوتے تھے تو اتنی ہیوج
पैराफर्नेलिया के साथ आप कहीं बाहर शूटिंग नहीं कर सकते थे, क्योंकि आपको बहुत बड़े बड़े इक्विपमेंट्स ले जाने और पड़ते सर थे। उस टाइम पे अगर हम देखें कि इतने बड़े इक्विपमेंट के साथ में, पहले नाजरीन को सर ये क्लियर करता चलूं कि धुआं ड्रामा, इर्तिका ड्रामा और शीला बाग तो आपने लिखा है सर, डायरेक्ट भी किया है, और पता धुआं नहीं भी सर लिखा मैंने। जी सर, धुआं भी कुछ धुआं भी portion बिल्कुल में- सर आपने लिखा है, और कुछ धुआं के portion था। इतने आइकॉनिक सीन्स हैं, इतने मतलब एक धुआं तो एक गेम चेंजर था पाकिस्तान के लिए और पीटीवी के लिए, स्पेशली बलूचिस्तान के लिए। तो और धुआं के अगर हम सीन्स देखते हैं सर, तो वो इतने कुछ डिफरेंट सीन्स थे, मतलब रात की तारीकी में शूट हो रहे हैं, पहाड़ों में शूट हो रहे हैं। और आपका सर एक गवर्नर हाउस के लिहाज से बड़ा, मैंने एक ज़बरदस्त एक पोस्ट देखा था, उसके बारे में आपने बताया था कुछ, उसमें अगर बता सकें कुछ। जी जी जी। एक्चुअली जब हम धुआं हमने शुरू किया तो हम जो फॉर्मेट था हमारे पास कैमरे का, वो था 450 रेजोल्यूशन का सेटअप हमारे पास, एनालॉग था सारे का सारा, ठीक है सर। डिजिटाइज नहीं हुआ था अभी तक। तो उसके बाद बीटा आया, ठीक है, सोनी ने बीटा इंट्रोड्यूस करवाया मार्केट में, और बीटा के बाद डीजी बीटा आया। तो ये डिजिटल जो टेक्नोलॉजी थी ये अब दस्तक दे रही थी। तो हुआ ये कि जब हम धुआं कर रहे थे तो हमारा नया इक्विपमेंट आया जिसमें बीटा टेक्नोलॉजी जो है वो हमें प्रोवाइड की गई। ठीक है सर। अच्छा, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात, सबसे अच्छी बात ये थी कि डॉकेबल था वो। जो कैमरा था, कैसेट्स उसके अंदर ही लगते थे, ठीक है सर। अलग से वीसीआर नहीं होता था। ठीक है सर। पहले ये होता था कि आपके अलग वीसीआर होते थे, आपका जो ऑडियो सिस्टम है वो बिल्कुल अलग होता था, वीडियो सिस्टम बिल्कुल अलग। एक शूट के लिए 4 लोगों को भागना पड़ता था अगर आप कोई आउटडोर में शूटिंग कर रहे हैं। जो एडवांसमेंट हुई टेक्नोलॉजी की, तो सारी चीजें एक में आ गई, माइक भी उसी में आ गया, कैसेट भी उसी में आ गया, बिल्कुल। डॉकेबल हो गया, ठीक है, और जो वेट है वो कम हो गया। तो उससे हमें एक फायदा ये हुआ कि हम अपने कैमरे को आउटडोर में ले जाने के काबिल हो गए बड़े अच्छे तरीके से। ठीक है। और जो रिस्पांस था कैमरे का, वो 720p के ऊपर जो है वो अच्छा, उस टाइम पे 720 भी 720 ना, अब आप देखें ना, अब आप तो 4 और 8 के ऊपर बात जी कर जी रहे हैं, बिल्कुल सर। तो अब 720 रेजोल्यूशन के साथ आप काम कर रहे हैं। उससे पहले हम 450 रेजोल्यूशन पे काम कर रहे थे, और 720 हमारे लिए बड़ी हैरान कुन बिल्कुल बात सर, है। बिल्कुल ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि नाइट सीन्स वगैरह, ठीक है। तो धुएं में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जिसने प्ले किया वो टेक्नोलॉजी थी। जी सर, सॉरी मैं आपको उस पर थोड़ा इंटरप्ट करूंगा सर। एक छोटे से ब्रेक से मो के आते हैं, फिर सर इस कंटिन्यू करते हैं इस डिस्कशन को, और मैंने आपसे कुछ 2 फुटेजेस दिखानी है, आपसे बड़ी इंपॉर्टेंट राय लेनी है उस ठीक है, पर। बिल्कुल थैंक सही, यू जी। बिल्कुल नाज़रीन, आते हैं हम ब्रेक से वापस। एक ब्रेक से हमारी जो गपशप है सर के साथ, सर शकील के साथ, वो चलती रहेगी इसी तरह। और अभी हमारे पास जो है वो थोड़ी स्ने चाय जो है वो आ गई है, सर को हमने डाल दी है, मैं जो है ये थोड़ी सी स्ने चाय जो है वो डाल लेता हूँ। और अभी नाजरीन जो हम बात करने जाएंगे कि हमारे जो सर शकील हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि धुआं ड्रामा इन्होंने लिखा है, इर्तिका ड्रामा में काम किया है, शीला बाग ड्रामा इन्होंने लिखा है, और इस तरह काफ़ी इनका वास्ट पोर्टफोलियो है जो पीटीवी में इन्होंने काम किया है। सर मैं कुछ आपको फुटेजेस दिखाना चाहूँगा। वो जो धुआं ड्रामा के अभी हम देखते हैं सर, आपने जो ड्रामे लिखे हैं मोस्टली वो बलूचिस्तान की बड़ी सेंसिटिव थीम को कवर करती हैं, और धुआं ड्रामा भी इस तरह था कि एक यूथ बलूचिस्तान के लिए, कोयटा के लिए काम करे। उसमें सर एक बहुत ही ज़बरदस्त सीन मुझे मिला है सर, मैं आपसे वो सीन आपको दिखाना चाहता हूँ, लोगों को भी दिखाना चाहता हूँ, और फिर आपकी राय आपसे लूँगा कि सर आपने वो सीन उस तरह कंस्ट्रक्ट क्यों किया। तो प्रोड्यूसर साहब वो पहला एपिसोड आप चला दें तो पहला सीन क्या बात हो जाएगी सर। क्या ज़बरदस्त सीन है। और सर ये मैं आपको बताऊँ, ये जो सीन है ना सर, ये अगर मैं कहूँ जो मेरी मोहब्बत है बलूचिस्तान से और कोयटा से सर, ये अगर मैं किसी को सीन दिखाऊँ ना कि ये मेरी मोहब्बत है सर, ये सीन क्यों लिखा, किस तरह लिखा, उसके बारे में सर ज़रा बताएं। मैं बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने इतना अच्छा टॉपिक जो है ख़ासतौर पे धुआं के हवाले से, और फिर आशिर अजीम, जी सर, मैं उनका जिक्र करना चाहूँगा। बिल्कुल सर। फिर जो उसके प्रोड्यूसर थे सजाद साहब जी, वो उनका जिक्र करना चाहूँगा। और फिर जो एक ट्रायंगल था या ट्राइका था एक हमारा, मेरा, सजाद साहब का और आशिर का, वो फॉर्चुनेटली बड़ा अच्छा रहा। उसमें सजाद साहब अरेंजमेंट्स में बड़े माहिर हैं, चीज़ों को अरेंज करने में उनको बड़ा। और चूँकि आशिर साहब जो हैं वो मेरे हिसाब से ही इज़ अ जीनियस। बिल्कुल बिल्कुल सर। और जीनियस इसलिए मैं कहूँगा उनको कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ पाकिस्तान टेलीविज़न में या किसी भी बड़े प्रोडक्शन हाउस में कि कोई शख्स पहली दफ़ा आया हो, पहली चीज़ की हो, और वो अपनी हाइट पे चला गया हो। आशिर का पहला ड्रामा था, पहली दफ़ा लिखा था उसने,
اور پہلی دفعہ لکھنے کے باوجود آپ دیکھ لیجئے کہ وہ کہاں اس نے اپنے آپ کو پلیس کیا. مطلب پاکستان کی جو چند بڑے پاکستان ٹیلی ویژن کے بڑے جو پروڈکشنز ہیں ان میں نام دھواں کا بھی آتا ہے. تو نو ڈاؤٹ عاشر چونکہ ان کا تعلق بیوروکریسی سے ہے جی اور جو بیوروکریٹک وے آف لائف ہے اس کو انہوں نے بڑی نزدیک سے انہوں نے جج کیا تھا پورے سسٹم کو. تو اس لیے عاشر کا جو انٹلیکٹ تھا وہ اس لحاظ سے بڑا ایڈوانس تھا اس دور کے حساب سے, اور پھر جرت تھی اس میں کہ وہ جرت سے ایک بات کو کر رہا تھا. اچھا میرے لیے پرابلم یہ تھا کہ چونکہ میں ڈرامے سے ریلیٹڈ تھا اور انٹرٹینمنٹ سے ریلیٹڈ تھا, تو میرے لیے ان دنوں میں یہ چیز کہ فکشن اور نان فکشن کو کیسے بلینڈ کیا جاتا ہے یہ تھوڑا سا میرے لیے ایک کویشچن ہوتا تھا کہ فکشن بہرحال فکشن ہوتا ہے, نان فکشن ہوتا ہے. بالکل سر. آپ ڈاکومنٹری کو ڈرامہ یا ڈرامے کو ڈاکومنٹری نہیں بنا سکتے, لیکن مجھے اتنا اندازہ نہیں تھا کہ آپ ڈاکو ڈرامہ بھی بنا سکتے ہیں یا ڈاکو فکشن بھی کر سکتے ہیں. سو اگر میں کہوں کہ دھواں ایک ڈاکو فکشن تھا, ڈاکو ڈرامہ تھا, تو غلط نہیں ہوگا. سر ہمارے پاس ایک منٹ میرے خیال سے مردان سے ہمیں کال آئی ہے, تو جی سر السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میڈم کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. کون بات کر رہی ہیں اور کہاں سے؟ میں پاغندہ بات کر رہی ہوں مردان سے. میں آپ کا شو دیکھ رہی ہوں اور آپ نے جو دھواں ڈرامہ دکھایا ہے وہ میں بچپن میں دیکھا کرتی تھی, لیکن آج کل آزار جو اس میں تھا وہ ڈراموں میں بھی نہیں آتا. اور آج کل میں اس پروڈیوسر سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ اب کہاں ہے, کون سے علاقے میں ہے. وہ مجھے بہت پسند تھا اس کا کریکٹر. عاشر عظیم صاحب کی بات کر رہی عظیم ہیں؟ کینیڈا میں وہ آج کل وہ کینیڈا شفٹ ہو گئے ہیں, کینیڈا میں ہوتے ہیں عاشر عظیم صاحب. اور ہمارے ساتھ جو سر شکیل بیٹھے ہیں, اگر دھواں ڈرامہ آپ کو یاد ہے تو وہ سر کی وجہ سے کہ وہ لوگ کو یاد ہے. سر سے آخر تک پورا یاد ہے. وہ میں بچپن میں شوق سے دیکھا کرتی تھی اور بھی مجھے پسند ہے. میں کبھی کبھی نیٹ پہ وہ ڈرامہ دیکھتی ہوں. جی نہیں بس تھینک یو سو مچ. اس طرح ہم کوشش کریں گے, ہم دعا کرتے ہیں کہ پاکستان میں اس طرح اور زیادہ زیادہ ڈرامے بنائے جائیں دھواں کی طرح, جس میں اور مجھے کیٹو کے سارے پروگرام بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ. کیٹو ٹی وی سے جڑے رہیے. اس طرح کے ہم زیادہ زیادہ پروگرامز لائیں گے. دعا کرتے ہیں اس طرح زیادہ زیادہ ہمارے پاس ڈرامے بنے. سر شکیل جیسے دماغ ہمارے پاس اور ہیں. سر جی تو اس میں میں یہ کہوں گا کہ جو کیمرہ ورک آپ دیکھیں گے اس میں, جی سر, جو کہ میرے لیے یونیک اس لیے تھا کہ جس طرح آپ اسٹینلے کیوبرک کو آپ دیکھتے ہیں, اس کا اسٹائل ہے, مطلب ہر کسی کا ڈائریکشن اسٹائل ہوتا ہے, ڈائریکشن کا اسٹائل. تو لانگ ٹیکس کے اوپر جی, یا امیزا سانگ کے اوپر زیادہ بیس کرتا ہے اس کا سارا کام. تو زیادہ جو ہے وہ اس کا جو ایکسٹرنل موٹیویشن زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے. اگر آپ ہالی ووڈ کسی بڑے ڈائریکٹر کو دیکھیں, اگر آپ برٹش سینما کو دیکھیں تو اس میں بہت سے ایسے ڈائریکٹرز ہیں جیسے لارنس آف عربیہ اگر آپ نے دیکھا ہو, پیسج ٹو انڈیا دیکھا ہو, ٹھیک ہے, ڈیوڈ لین. جی تو ڈیوڈ لین اور کیوبرک جو ہیں یہ دو وہ ڈائریکٹرز ہیں جو کہ زیادہ ایمفیسس کرتے ہیں کیمرہ ورک کے اوپر. سو بلوچستان چونکہ اس کا جو پورا جو ورلڈ آف دا اسٹوری ہے وہ بڑی یونیک ہے. آپ تھوڑا سا اسٹوڈیو سے باہر نکلیں تو آپ کو ہر 10 منٹ کے بعد آپ کو ایک نیا منظر ملے گا. بالکل منظر بھی اسٹوری بالکل اتنا حسن ہے. اچھا حسن ضروری نہیں ہے کہ وہ سبزے میں ہو. جی وہ اس کی سر اس کی جو اسپیشلٹی وہ خشکی میں ہی ہے. ایگزیکٹلی اس کی جو خشک آب و ہوا, یہ خشک زمین ہے, اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی بات میں آپ کو بتا دوں کہ اگر جی بی میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو کلر ٹیمپریچر بڑا آئیڈیل ملے گا. بالکل سر, بالکل سر. ٹھیک ہے. اس طرح کوئٹہ کو آپ دیکھیں, کوئٹہ کا جو کلر ٹیمپریچر ہے وہ دنیا کے بہترین کلر ٹیمپریچرز میں سے. اتنا برائٹ مارننگ آپ کو شاید پاکستان میں کہیں اور نہیں ملے گی سوائے جی بی کی. سر سوری ہمارے پاس ایک اور کالر ہیں, ماشاءاللہ کالز کی بھرمار آ گئی. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں اور کہاں سے؟ جی میں اسلام آباد سے مائرہ بات کر رہی ہوں. جی مائرہ کیسی ہیں آپ؟ جی میں ٹھیک ٹھاک, آپ سنائیں. الحمدللہ. مائرہ جی کیا کہنا چاہیں گی آپ؟ جی میں یہ بات آپ کو کہنا چاہتی ہوں, ماشاءاللہ بہت اچھا آپ کا پروگرام ہے. تھینک یو جی, تھینک یو. جی تو آپ اچھا سا کوئی گانا بھی سنا دیں, اور یہ دھواں جو آپ ڈرامہ دکھا رہے تھے. جی 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 وہ گانا ہم نے سنبھال کے رکھا ہے, گانے پہ ہم لازمی آئیں گے. گانا ہم نے سنبھال کے رکھا ہے دھواں ڈرامے کے, وہ ہم لازمی آپ کو سنائیں گے. اور اس کے ایک بڑی جی
अच्छा भाई, ये रिपीट प्रोग्राम किस टाइम आपका लगता है? जी, रिपीट प्रोग्राम के बारे में हम आपको बताएंगे कि ये रिपीट प्रोग्राम हमारे पास K2 पे आप कब देख सकती हैं, उस पर हम आपको बताएंगे। प्रोमो भी चल अच्छा। जाएगा। तो तो K2 माशाल्लाह। आप हमारे जो प्रोग्राम है वो K2 टीवी मॉर्निंग्स पे देख सकती हैं। आप यूट्यूब पे हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, वहां पे प्रोग्राम हमारा अपलोड जाएगा। अच्छा, माशाल्लाह आपका प्रोग्राम भी बहुत अच्छा है और आप खुद भी बहुत प्यारे हैं। थैंक यू मायरा जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये मेरे दिल की बात की, प्यारे वाकई बहुत है। ये क्लास में भी ऐसे थे और मुझे बहुत प्यारे थे। थैंक यू सर, थैंक यू सो तो मच मैं सर। हमेशा ये कहता था, मैं कहता यार कुछ काम करो, बलूचिस्तान के ऊपर काम करो। अच्छा, कल परसों मुझे एक आपके दोस्त होंगे शायद, तरीन, जी, नवीद तरीन सर। नवीद ने बड़ा अच्छा काम शुरू किया वहाँ पर। बिल्कुल सर। और मुझे आप यकीन करें, कोयटा के लिए जब काम होता है बहुत खुशी होती है। बिल्कुल सर। तो बात हो रही थी धुआं की, तो धुआं में जो है, जो डायलॉग आप देख रहे हैं या जो कंस्ट्रक्शन है प्रोडक्शन की, वो चूंकि सिंगल लॉन्ग टेक्स के ऊपर था, उसमें कट कोई नहीं था। पूरे का पूरा सीन हम रिकॉर्ड करते थे, उसको ले जाके एडिट कर देते थे। तो एडिटिंग कम से कम इन्वॉल्व हुई इसमें, जिसकी वजह से दो चीज़ें हुई। एक तो ये हुआ कि जो नए आर्टिस्ट सारे नए थे। जी। आशिर भी जिंदगी में पहली दफ़ा कैमरे के सामने आ रहा था। बिल्कुल सर। उसमें जुबैर अचकज़ई थे, असलदीन है, वाजिद है, नबील है। नबील तो खैर लाहौर सेंटर से आए थे, तो वो थोड़ा उन्होंने पहले काम किया हुआ था। सर, नबील से मुझे एक क्लिप याद आया, धुआं ड्रामा का बड़ा आइकॉनिक सीन है सर। और उस सीन की मैं खसूसियत जो मुझे लगी सर, कि वो सीन के अंजाम पहुंचे था कि बहुत एक जबरदस्त बिल्डअप है। सर, वो सीन हम आपको भी दिखाना चाहेंगे, नाज़रीन को भी दिखाना चाहेंगे, और फिर आपसे एक सवाल करूंगा मैं उस सीन के ऊपर, आपने वो लाजमी उसका जवाब देना है। प्रोड्यूसर साहब, वो क्लिप चला दें तो क्या ही बात है। साल गुजर गए इस सीन को, लेकिन ये वो सीन है जिसने जो धुआं ड्रामा को धुआं ड्रामा बनाया, कोयटा की एक पहचान बनी, और ये ड्रामा जो है पहचान बनी। सर, एक सवाल है मेरा आपसे, और आहिस्ता आहिस्ता हम प्रोग्राम के अख्ताम की तरफ चलते हैं। सर, नबील को क्यों मारा? नबील को क्यों मारा? जी सर। ये आप यकीन करें, जिस दिन रात को ये प्ले ऑन एयर हुआ, सो हम सारे इकट्ठे ही थे। तो आशिर आया, उसने कहा यार मुझे गालियाँ पड़ रही हैं। मैंने कहा क्यों गालियाँ पड़ रही हैं? बोलते यार वो एक लड़की थी, उसने फ़ोन किया कि मैं ICU से बात कर रही हूँ, एंड बोलते मेरे बाबा जो हैं वो इस वक्त वो ICU के अंदर हैं। ऐसे कोई मारता है किसी को? जैसे हमने कहा यार इट्स अ प्ले, नॉट रियलिटी। तो उन्होंने कहा नहीं, ये आपने क्यों मारा उसको, और ऐसे मार दिया, ऐसे कोई मारता है? एक्चुअली नबील जो है वो थोड़ा सा, क्योंकि कोयटा के नहीं थे, जी लाहौर से आए थे, बिल्कुल। तो हमारी शूटिंग थोड़ी लिंगर ऑन, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा था। ठीक है सर। चीज़ों को अरेंज करना पड़ता था। तो तकरीबन 2 महीने हो गए थे, सख्त सर्दी में बेचारा वो। और बाहर आउटडोर कोयटा में आपको पता है कि हमने जो शूटिंग की थी, तो -15 टेम्परेचर के ऊपर भी शूटिंग की हमने, -15। सलाम है सर, आपको सलाम है। तो वो आप खुद सोचें, लाहौर का एक शख्स जो है वो कहाँ, वो -14 -13 में कहाँ कर सकते थे। तो तंग आ गया था नबील। तो नबील ने कहा यार मैं जाता हूँ। मैंने रोका है, मैंने कहा यार प्ले अभी चल रहा है। उसने कहा नहीं, आप मेरा बंदोबस्त करें, मैं वापस जाना चाहता हूँ। अच्छा, मतलब रेड हो गया वो कि मैं जाना है। मैंने सजाद को कहा, मैंने कहा यार सजाद साहब वो तो ये नबील नहीं रुक रहे। आशिर ने कहा यार फिर ऐसा है कि हमने नीडो को मारना था। अच्छा, है ना, नहीं उसको वाजिद को मारना था। बहुत बातें करता है ये। तो हम इसको मार देते। तो मैंने अगले एपिसोड में उसको मारने का सोचा हुआ था कि मैं वाजिद को मार दूंगा, इस जगह पे वाजिद को मार दूंगा। तो फिर क्या करेंगे, नबील तो नहीं रुक रहा है। तो मैंने कहा यार ना करो ऐसे। तो उसने कहा कि ऐसा करते हैं कि नबील को इस जगह पे रख लेते हैं। ठीक है ना। वो हमने रात को, शायद मॉर्निंग में उसकी फ्लाइट थी नबील की, और रात को जाके कंटीजेंसी में हमने जल्दी सीन रिकॉर्ड किया। जी। ये जो सीन आप देख रहे हैं ना, कि इसके लिए लाइटिंग का अरेंजमेंट नहीं था। आप देखें कि लग रही है गाड़ी की लाइट, एग्जैक्टली 3 लाइटें गाड़ियाँ थी हमारे पास। उसमें हमने शूट किया क्योंकि सुबह नबील ने वापस जाना था। और फिर ये सीन हमें लगाया, और नुसरत फतेह अली साहब का जी शुक्रिया। तो यही गाना क्यों जी, ये एक यूँ समझे कि हम रिकॉर्डिंग के दौरान हम जिस गाड़ी में ट्रैवल करते थे, आशिर की गाड़ी थी, तो उसमें अक्सर ये गाना लगा होता था। उन दिनों में नुसरत साहब का ये एल्बम जो है बड़ा मशहूर हो रहा था। ये गाना कोई इतना ज़्यादा मशहूर नहीं था। हम सुनते थे, हमें अच्छा लगता था। 4 दोस्त थे, सारे बैठे। तो वैसे ही डिस्कशन में आया कि यार इसी को लगा देते हैं। पूरा जो लोग धुआं नहीं भी देख रहे थे, उन्होंने देखना शुरू कर दिया। 5th गालिबन एपिसोड था हमारा, और हम बड़ा लो उस पे जा रहे थे, लेवल पे जा रहे थे। जो हमारे रेटिंग थी बड़ी कम थी,
جیسے ہی یہ سین آیا اور اس کے بعد اینڈ ہوا یہاں پر تو آپ سمجھیں کہ ریٹنگ جو ہے 6 تک پہنچ گئی جا کے. ماشاءاللہ سر، ماشاءاللہ ماشاءاللہ سر، یہی تو ٹیلنٹ ہے آپ لوگ کا. سر اختتام کی طرف چلتے ہیں. کوئی ایک پیغام جو کہ آپ کوئٹہ کے ینگسٹرز، بلوچستان کے لوگوں کو، بلوچستان کے ینگسٹرز کو دینا چاہیں، اور سر کیٹو کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے سر؟ یار کیٹو کے حوالے سے میں ایک مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. میں اس سے پہلے بھی 1-2 پروگرام تھے غالباً. جی سر. تاشفین ہاشمی آپ کے پروڈیوسر تھے، بیٹے پروڈیوسر جی، تھے. وہ یہاں جی تھے. بالکل سر. تو میں یہاں آیا تو مجھے بہت اچھا لگا کیٹو کا یہ جو سارے کا سارا سیٹ اپ ہے. جی سر. لیکن مجھے ایک دکھ یہ ہوا کہ جتنا کام ہونا چاہیے جی. اور خاص طور پر بلوچستان کے حوالے سے وہ امان اللہ ناصر ہے وہاں پر اور وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور بڑی تندہی سے کام کر رہے ہیں. اور جس طرح ابھی آپ نے تعارف کروایا جاوید شاہ صاحب، جاوید شاہ صاحب ہو گئے. اب مجھے خوشی، آپ یقین کریں، مجھے آپ کو دیکھ کے یہاں ہو رہی ہے سر کہ اگر آپ یہاں پہنچ گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں پہنچ گیا ہوں یہاں پر. جی. ٹھیک ہے نا؟ جی. جو میں نے آپ کو سکھایا یا جو میں نے پڑھایا، اللہ کرے کہ آپ اس کو ایکسرسائز کر سکیں. سر میں کیا بھی ہے، میں آپ کو دکھاؤں بھی سر، میں آپ سے بہت کچھ سیکھا. تو آپ کی یہاں عمل آپ سمجھیں نا کہ آپ مجھے خوشی، آپ یقین کریں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کی کامیابی کی خوشی 2 لوگوں کو بہت زیادہ ہوتی ہے، ایک آپ کے ماں باپ اور ایک آپ کا استاد. بالکل. تو آپ کے یہاں آنے سے آپ یقین کریں، مجھے میں بیان نہیں کر سکتا ہوں، مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا؟ جب میں اپنے کسی بچے کو کسی اچھی جگہ پہ دیکھتا ہوں، اس کو کام کرتے ہوئے دیکھتا ہوں. دیکھیے بیٹے، بات یہ ہے کہ زندگی جدوجہد کا نام ہے. زندگی کہیں کوئی آرام دہ چیز نہیں ہے نا. سخت محنت، سخت ہمت، سخت جان ہونا، یہ زندگی کا مقصد. زندگی کا مقصد کسی ایسے کونے خدرے میں جا کے بیٹھ کے اپنی پوری زندگی کو کسی ایک کارنر لے کے زندگی گزارنے کا نام نہیں. زندگی میں پارٹیسپیٹ کرنے کا نام ہے. اور دوسری اہم بات یہ کہ ہمیں گلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کیا ملا. ٹھیک ہے، یہ آپ نے سین چلایا تھا. ہم یہ ہمیشہ کوشچن کرتے ہیں کہ ہمیں کیا ملا. ہم کبھی یہ نہیں کہتے کہ ہم نے کیا دیا. بالکل سر. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کیا دے رہے ہیں. بالکل سر. ہمارا ہاتھ، وہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. جی سر. ہے نا؟ جی سر. تو دینے والا ہاتھ ہمیشہ بہتر ہوتا ہے. ہمیں دینا ہے اس ملک کو، اس قوم کو، اپنے خطے کو، اپنی زبان کو، اپنی لینگویج کو، اپنے کلچر کو ہم نے دینا ہے. بالکل سر. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہماری پارٹیسپیشن اسی وقت ہوگی جب ڈیووشن کے ساتھ ہم، محنت کے ساتھ ہم، ہمت کے ساتھ ہم. میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ -15 میں بھی ہم نے شوٹنگ کی. جی سر. بالکل. ٹھیک ہے نا؟ اور سخت گرمی میں ہم جون جولائی میں بھی ہم کراچی میں شوٹنگ کر رہے تھے، اسی دعا میں. بالکل سر. تو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے اور آپ کی دعائیں ہیں سر، آپ سے سیکھتے رہیں گے دوستوں کو اور اس سیٹ اپ کو انشاءاللہ سر. بس آپ کا شکریہ سر، آپ ہمارے پروگرام میں آئے. آپ سے بہت کچھ میں نے سیکھا ہے آلریڈی، اور سیکھنے کو مجھے ملا ہے. اور ایک دعا کا جو ہے وہ آپ نے بلوچستان کو جو آن دا میپ رکھا ہے آف آرٹس میں سر، اس کے لیے میں آپ کا بہت شکریہ کرتا ہوں. میں اپنی ساری ٹیم کا بہت شکریہ کرتا ہوں. مشر کا شکریہ، کیوان صاحب کا شکریہ، مینجمنٹ کا شکریہ کہ انہوں نے مجھے یہ ذمہ داری دی کہ میں جو ہوں وہ یہ پروگرام ہوسٹ کروں کوئٹہ وال کے لحاظ سے. کوئٹہ وال مجے بڑا پسند ہے. جی سر. میں صرف اتنا آخر میں کہنا چاہوں گا، جیسے آپ نے کیوان کا ذکر کیا، جی، تو ہر بڑی کامیابی کے پیچھے ایک شخص نہیں ہوتا. بالکل سر. پوری ایک ٹیم ہوتی ہے. بالکل. اچھا، کیوان کا یہ میں نے دیکھا ہے. جی سر. میں ان کو بڑا مطلب اپریشیٹ کروں گا. جی سر. کہ جس طرح سے انہوں نے ٹیم بلڈ کی ہے، یہ ایک پازیٹیو وہ ہے اپروچ ہے زندگی کے بارے میں. اور میرے خیال میں بہت اچھے ٹیم لیڈر ہیں وہ. اور جس طرح سے وہ کام کر رہے ہیں، جس طرح سے آپ کو مجھے آپ کو دیکھیں ایک سر، میں ان کا بھی اسٹوڈنٹ تھا، انہوں نے مجھے تو آپٹیمزم یہاں سے نظر آتا ہے کہ دیکھیے جب تک نئے لوگ نہیں آئیں گے، نئی سوچ نہیں آئے گی، کوئی بھی ادارہ ترقی نہیں کرتا جب تک آپ اس کے اندر ان پٹ نیا نہ دیں. اب دیکھیں اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ رہا ہے. بالکل سر. ہے نا؟ اب آپ کو اور بڑے قابل لوگ چاہیے ہوں گے. بالکل سر. 100%. تو میں خیبر خاص طور پہ آپ کے چینل کا اور آپ کی مینجمنٹ کا میں بہت مشکور ہوں. نہیں سر، تھینک یو آپ کا سر کہ آپ آئے ہیں. ناظرین، ہمارے پروگرام کے ساتھ جڑے رہیے. K2 TV مارننگز پہ یوٹیوب پہ آپ سبسکرائب کریں، آپ وہاں پہ ہمارا یہ پروگرام دیکھ سکتے ہیں. یہ بس کچھ دیر میں اپلوڈ ہو جائے گا، پھر اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں. اگین ناظرین، ہم اگلے ہفتے آپ سے ملیں گے کوئٹہ وال کے پروگرام میں. آپ کو زیادہ سے زیادہ چیزیں بتائیں گے. امان اللہ صاحب کا شکریہ، جابر شاہ صاحب کا شکریہ، عبداللہ صاحب کا شکریہ، عمیر بھائی کا شکریہ، پوری مینجمنٹ کا شکریہ جنہوں نے ہمارے ہیلپ کیا اس پروگرام میں. ناظرین، اگلی دفعہ آپ سے ملاقات ہوگی. ٹل دین اللہ حافظ اینڈ پاکستان زندہ باد.